خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نا پانی پینے جایا کرتے تھے. جمنا کا پانی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا تھا تو دریائے جمنا سے دور دور سے لوگ پانی لینے آتے. تھوڑی سی آبادی ہوتی ہے نا جب کسی شہر میں تو اپنے محلے کے شہر کے لوگوں کو انسان پہچانتا ہے. بڑی آبادیاں ہو جائیں تو پھر چلو مشکلات ہوتی ہے. تھوڑی تھوڑی اس وقت آبادی رہتی تھی. فرماتے کہ میں جمنا کے کنارے جب پانی لینے گیا تو میرے محلے کی ایک عورت وہ جمنا کراس کر کے نا پل کے اوپر سے تو دوسری جانب ایک کنواں تھا تو وہاں سے پانی بھر کے لا رہی تھی. تو رستے میں اس نے سلام کی تو میں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی وہ کنویں سے پانی لا رہی ہوں. تو میں نے کہا بیٹے زمانہ جمنا کا پانی پیتا ہے اور تم کنویں کا. تو بڑی وفادار تھی اپنے خاوند کی. کہنے لگی حضور چھوٹا سا راز ہے, کسی کو آج تک بتایا تو نہیں, پر آپ تو ہمارے مرشد ہیں نا, آپ تو شیخ ہیں, آپ سے تو دعا لینی ہے, آپ کو بتا دیتی ہوں. حضور یہ جمنا کا پانی نا کھانا زیادہ ہضم کرتا ہے, زیادہ ہضم کرتا ہے. تو کنویں کا پانی نا تھوڑا سا کھارا ہے, روٹی کم ہضم کرتا ہے. میرے خاوند کی نا آمدن ذرا تھوڑی ہے تو میں بدائے شکوہ کرنے کے بچوں کو کنویں کا پانی پلاتی ہوں تاکہ روٹی تھوڑی کھائے اور ہمارا گزارا ہوتا رہے. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتر میں کوئی مالدار صوفی نہیں, غریب اوپر وعدہ ہے, جب تک زندہ رہوں گا نا تیرے گھر میں ماہانہ خرچہ میں بھیجا کروں گا. عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے تو گھر کی چار دیواری پر بیٹھ کر, گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر دکان پر اور کام پر مزدوری کرنے والے اپنے شوہر کے بارے میں اتنی اچھی سوچ رکھتی ہے. یعنی وہ مزدوری کرنے گئے تو تیرا خیال ہے میں بوجھ نہ ڈالوں, جو دیتا اس میں گزارا کروں. فرمایا اگر تو اپنی ذات سے اٹھ کے سوچ سکتی ہے تو پھر تیرا سلوٹ بنتا ہے, اور تجھے سلوٹ یہ ملے گا کہ نظام الدین ہر مہینے تیری روٹی کا بندوبست کیا کرے. بہت سارے ایسے مزدور دیکھے جو کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں تو گریس سیاہ رنگ کی کپڑوں کو لگی ہوتی ہے, لیکن وہ شام کو جب اسے دیہاڑی ملتی ہے نا, جمعرات کو جب اسے ہفتے کے پیسے ملتے ہیں تو وہ پیسے لے کے خوشی خوشی گھر آتا ہے. پھر وہ چوک پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ کھڑا ہو کے وہاں سے کنو خریدتا ہے, آم خریدتا ہے, آڑو خریدتا ہے, پھل خریدتا ہے, اور جب وہ لا کے گھر میں آتا ہے وہ سامان اور اس کا چھوٹا بچہ دسترخوان بچھاتا ہے اور دسترخوان پہ وہ دھو کے ہاتھ بیٹھتا ہے, اور بیوی جو انتظار کر رہی تھی وہ 10 دفعہ, یہ میں نے یہ دیہات میں ماحول دیکھا ہے, ایک دفعہ بسم اللہ نہیں پڑھتی, وہ 10 دفعہ بسم اللہ. وہ چھری دھوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ 10 دفعہ بسم اللہ پڑھتی ہے. پھر وہ جب سجایا جاتا ہے اور بیٹے اور بیٹیاں ان کو اٹھا کے منہ میں رکھتے ہیں, باپ کے دل کو جب ٹھنڈک پہنچتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے آسمان کے فرشتے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہاں دولت آئی ہے, یہاں کوئی کما کے لایا, یہاں بیٹیاں کھا رہی, یہاں جدوجہد ہو رہی. اور اگر تو حرام کمائی لائے, اگر تو کسی کا کلیجہ کاٹ کے لے کے آئے, تو ہزاروں روپے کا بھی مال لے کے آئے, گھر میں رکھتا ہے, بڑا بیٹا کہتا ہے میں نہیں یہ کھاتا, چھوٹے والا کہتا ہے میرے نہیں یہ پسند, اس سے چھوٹے والا کہتا ہے لے جاؤ, یہ تو پرانا ہو گیا ہے. وہ جو محنت سے تھوڑا سا آیا کرتا تھا, تھوڑا سا, اس میں جو برکت ہوتی تھی, اس کے اندر جو کیف ہوتا, جو جدوجہد کا پیسہ تھا. میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو جھوم جاتا ہوں. کچھ لوگوں نے اور صحابی کا نام لکھا ہے, کچھ نے لکھا حضرت جابر ابن عبداللہ تھے, آوڑا چلاتے تھے. آوڑا پنجابی میں نہ کہہ دوں کئی واندے ہوں سا. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا یہ مزدور ایسے ہی ہے, نکما ہی ہوتا ہے. مزدور کو کون پوچھتا ہے؟ آوڑا چلاتے تھے, کدال سے محنت کرتے تھے, نبی پاک سے ملنے آئے. اللہ کرے آج بھی پیرانے عظام غریبوں سے پیار کرنے لگ جائیں. اللہ کرے مشائخ علماء تھوڑا سا انہیں بھی ٹائم دینے لگ جائیں. کہتے ہیں میں حضور سے ملنے آیا, آگے بڑھا, اور چونکہ میرے کپڑے بھی ذرا میلے تھے اور چونکہ میں مزدوری کر کے آیا تھا تو پسینہ بھی تھا, تو میری خواہش تھی کہ ذرا سارے مل لے, میں ذرا بعد میں آگے ہوتا ہوں. کہتے ہیں میں اینڈ پہ گیا, سائد دیوز درگابہ نے لکھا ہے, کہتے ہیں آگے بڑھ کے میں نے حضور سے سلام لی, باقیوں کو تو سلام ہوا تھا, میرے نصیب دیکھو جب حضور کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ گیا تو مصطفیٰ نے ہاتھ ہی تھام لیا. او یار سنو تو صحیح, جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے, جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے,
आला हजरत फाजिल बरेलवी के छोटे साहिबजादे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा बीमार थे, उनके पीर खाने के सैयदजादे तीमारदारी करने आए तो घर वालों ने कहा शाह जी हजरत खाना नहीं खा रहे 2-3 दिन से, आप सैयद हैं, आप कहेंगे तो खा लेंगे। कहा शोरबे में रोटी भिगो के लाओ। कहते रोटी भिगो के लाई। 91 साल के मुफ्ती आजम जब रोटी देने के लिए शाह जी आगे बढ़े, कहा हुजूर उठिए ना, खाना खाइए। तो कहते मैंने उनकी कमर पे हाथ रखा उठाने के लिए। 91 साल के बाबा जी, बुढ़ापा, कमजोरी, जोक, सारा कुछ, लेकिन जब मैंने पीछे हाथ रखा ना उठाने के लिए, खाइए। कहते मेरा हाथ थाम के कहने लगे शाह जी एक वादा करो पहले। मैंने कहा कौन सा? कहने लगे यहां सहारा दिया है तो वहां भी दोगे कि नहीं दोगे? ये वादा करो, यहां सहारा दिया है तो वहां भी दोगे? कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा दूंगा। तो कहने लगे चलो फिर खा लेते हैं खाना। ओ भाई, जिसका हाथ नबी पाक थाम ले, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते सलाम लेके रुखसत हो गए सारे, और मेरा हाथ हुजूर ने थाम लिया। और यार बंदे ने नहीं, आम आदमी ने नहीं, MNA MPA ने नहीं, सूफी पीर दरवेश मौलवी मुफ्ती गौस मुहद्दिस ने नहीं, इस दर्द को समझ तो सही। कहते मेरा हाथ उसने थामा जिसके कदमों को बोसे देने के लिए जिब्रील अमीन तरसा करते हैं। हजरत जिब्रील जिसके पैरों को बोसा देने को तरसे, हुजूर ने हाथ थाम लिया, पकड़ लिया और खोल के फरमाया ये क्या है, ये क्या है? सोने हाथ छाले पड़ गए। हुजूर मेहनत करता हूं, हुजूर कबीलदार हूं, छोटे बच्चे मजदूरी करता हूं, छाले पड़ गए। कुछ अमीर से आबा खड़े थे, कहते हैं हमने रुख बदल लिया, महबूब की तरफ देखने लगे। हमने अजीब नजारा देखा कि उसका हाथ हुजूर ने थामा है, और फिर हमने देखा कि महबूब की गर्दन झुकी। गर्दन झुकी किसकी? जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गई। महबूब मुकद्दस ने गर्दन को झुकाया और फरमाते उस वक्त तो हालात ही बदल गए जब महबूब ने मजदूर के छालों वाले हाथों को चूमना शुरू कर दिया। फरमाते महबूब चूम रहे थे और बड़े बड़े अमीर खड़े रो रहे थे, काश आज गरीब होते, आज गरीबी को इज्जत मिल गई, आज गरीबी को शान मिल गई, गरीबी को मर्तबा मिला, गरीबी को दर्जे मिले। तभी तो मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ना अपना कुर्ता सी रहे थे, तो एक शख्स ने कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन नया कुर्ता ही ले ले। फरमाने लगे तुम्हें नहीं पता इस पुराने कुर्ते में लज्जत कितनी है, तुम्हें नहीं पता जब मैं ये पुराना कुर्ता सी के पहनता हूं तो अल्लाह मेरे दिल के अंदर खुशू और गुजू कितना पैदा फरमाता है, तुम्हें नहीं पता इस गरीबी के जायके कितने हैं, इसके मजे कितने। भाई मेहनत की जो कमाई है, जद्दोजहद का जो पैसा है, वो तुझे बड़ा करे, आगे बढ़, मेहनत कर, इन तो हाथों को लड़ा, दाएं बाएं ना देखना किसके पास क्या है, वरना हसद की आग में जल के जिंदगी गुजरेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन रोटी कौन सी होती है? हमसे को पूछे तो शायद हम कहें कि चिड़े बटेरे, या अगर वो दोबारा पूछे तो कहे वो जो गोश्त अपने बकरे का बचा के नहीं रख लेते बड़ी ईद पे, कहने यार होंगे तो टिके लावांगे, वो मजे का होता है। यहाँ लोग कहते हो गए आज होते ना फलां होटल पे, तो वहां जितना बल्कि उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, कहते हैं वो होटल वहां बना है। मैं भी गया था, फिर होटल 10 दफा जाके तो फिर 5वीं दफा मैं मैदे के डॉक्टर के पास भी गया था, तो दोनों का कार्ड मेरे पास है, दोनों ही रख लो तुम्हारे काम आए। हम पब्लिसिटी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन खाना कौन सा है, बेहतरीन खाना? तो सहाबा कहते हैं कि अब उसने जो सवाल पूछा तो हमारे ज़हनों में ये था कि हुजूर कहेंगे शोरबा और रोटी, या गोश्त भी खानों का सरदार है उसके बारे में कहेंगे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोरबे के अंदर रोटी भिगो के खाते थे उसकी बात होगी। सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन खाना कौन सा है? हमारे ज़हनों में जवाब के बारे में तखय्युलात और थे, तसव्वुरात और थे। जब हुजूर ने पूछा ना, उस सहाबी ने पूछा हुजूर कौन सा खाना बेहतर है? नबी पाक ने फरमाया वो वाला खाना जो बंदा अपने हाथ से मजदूरी करके खाता है, वो खाना सारे खानों में से
بہتر ہے، سب کھانوں میں سے بہتر کھانا وہ جو تو مزدوری کر کے کھاتا ہے، جو تو جد و جہد کے ساتھ کھاتا ہے، جو تو کمائی کر کے کھاتا ہے۔ اور اگر کوئی تجارت کرے، تاجر ہو، تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جو سچا تاجر ہو، وہ والا تاجر نہیں جو کہے جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، وہ والا نہیں جو کہے جھوٹ بولوں گا تو دکان چلے گی۔ فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں، صدیقوں، اور محبوب فرمانے لگے اللہ اسے قیامت میں صدیقوں، شہیدوں اور نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ سچے تاجر پر، سچے تاجر تجارت کریں سچائی کے ساتھ، دیانت۔ حضرت معروف کرخی بغداد کی جامع مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو بارش نہیں ہوتی تھی، کچھ لوگ دعا کرانے آ گئے، کہا بابا جی بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں۔ تو آپ فرمانے لگے میرے سامنے ایک کریانے والا ہے، کریانے والا لفظ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اس زمانے میں جو بھی اس کا نام تھا، کہا یہ جو کریانے والا نا چینی، پتی، گھی، دال، چاول بیچتا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ نے کہا حضرت صاحب اس سے دعا کرائیں؟ رفیق شفیق سے، یہ تو ہمارا لنگوٹیا ہے، ہمارے ساتھ رہتی، اس سے دعا کر۔ تو میں دعا کراؤ بارش ہو جائے۔ اب پیر صاحب کا حکم تھا، اللہ کے نیک بندے کا، گئے اس سے کریانے والے سے کہا دعا کراؤ۔ کہنے لگا یار میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں، مجھے تو دعا کے لفظ بھی صحیح نہیں آتے، دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ۔ کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے، انہوں نے بھیجا ہے۔ تو اس کریانے والے نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ، اے اللہ تیرے بندے نے تیرے بندوں کو میرے پاس بھیج دیا ہے، تو بارش کے لیے ہے، مہربانی کر دعا بارش برسا دے، دعا مقبول فرما۔ لوگ کہتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے، بارش شروع ہو گئی۔ لوگ جو تھے سارے وہ تو چلے گئے، دو چار سیانے لوگ جو تھے سمجھدار صاحب نظر، حضرت معروف کرخی کی خدمت میں کہا بابا جی یہ ہم نے نہیں دیکھا پر فرض نماز بھی پڑھتا ہے، ہماری طرح کو لمبا چوڑا کام تو کوئی نہیں کرتا، کئی رات کو تنہائی میں تو نہیں تہجد پڑھنے آتا، کیا ایسا کام کرتا ہے کہ دعا مانگی ہے تو مقبول ہو گئی؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا، فرض نماز ہی پڑھتا ہے، ضروریات پہ ہی عمل کرتا۔ کہ حضور اتنا مقبول بارگاہ کہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ خالی نہ لوٹائے؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا، 30 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، میرے سامنے دکان کرتا ہے، سودا پورا تولتا ہے، کسی غریب کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ اپنی جائز منافع لیتا ہے، یہ اپنی خودداری کو بیچتا نہیں۔ تو فرمایا جو 30 سال رب کے ساتھ وفا کرے کیا رب اس کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا؟ فرمایا یہ جب بھی دعا مانگے گا مجھے امید ہے اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میرے بھائی دیانت ہمارے نوجوانوں کی مزاج میں محنت نہیں شامل، جد و جہد نہیں شامل۔ جس کو 10 ایکڑ یا 20 ایکڑ زمین ملی ہے اس نے کسی کو ٹھیکے پہ دی ہے، وہ خود نہیں حال چلانا چاہتا، ورنہ پھر اسے چودھری کوئی نہیں مانے گا، وہ خود نہیں آگے بڑھنا چاہتا۔ جس کی اپنی دکان ہے ساتھی اس نے کرائے پہ دی ہے، کوئی یہی نہ سمجھے کہ کروڑوں کی دکان ہے اور خود یہ 10 روپے کی چیز بیچ رہا ہے، محنت کا مزاج نہیں، جد و جہد کی طبیعت میں۔ اور یہ جو فارغ رہنے والے ہیں نا، آج ناراض ہو جانا آپ نے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ قوم کو سمجھدار ضرور ہونا چاہیے، ناراض ہو یا نہ ہو۔ یہ جو فارغ رہنے والے 15-20 ہیں انہوں نے بڑی خرابی کی ہے، ان کو دیکھ کے اور بھی بہت سارے لڑکے فارغ ہو گئے۔ یہ جو محلے کے پہلے 10 فارغ ہیں نا، یہ بڑا نقصان کر، اگر یہ کچھ محنت کریں، جد و جہد کریں تو باقیوں کی بھی توجہ کام کی طرف بڑھے۔ بوڑھا باپ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، بیٹے کو کام ہی نہیں مل رہا، عجیب بات، بوڑھا باپ ساری مزدوری کر رہا ہے، بچہ کہتا ہے کام نہیں میری مرضی کا مل رہا۔ تیری مرضی کا کب ملے گا؟ محنت کریں، جد و جہد کریں۔ ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاء اللہ، وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا، ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا، مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے۔ اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے پریشان
فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی، حضور نے میری تربیت فرمائی، اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے۔ توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں، اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں۔ میرے بھائی مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کر دے پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی، مسجد میں رہی تھی، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات ہی ایسی تھی، کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا۔ آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ، یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبد اللہ،